سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، مالک یوم الدین ہے، خالق ارض و سما ہے، مالک کن فیکن ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء، محمد مجتبی احمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، اور اسی طرح اس امت کے علماء کرام اور تمام مرحومین پر رب العالمین کی خاص رحمتوں کا نزول ہو. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کے 10 دنوں کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت سے ان 10 دنوں کی فضیلت کا مرتبہ اور مقام ہمیں معلوم ہوتا ہے. قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، آپ انسان کو بنا رہے ہیں، یہ زمین پر فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم، ایک روح. جسم کا تو مٹی کا، اس کی ضروریات بھی مٹی کی، اس کو کھانا پینا، اس کو لجا کو ڈالنا، پانی میں کون بھی نہیں ڈالتے، مٹی میں ڈالتے ہیں. کئی کو آیا مٹی سے، بنیا مٹی سے، مٹی کا انسان، مٹی کا پتلا مٹی میں جاتا. میرے گھر کی بکری میرے گھر کو چاہتی، بازو والے گھر کو نہیں جاتی. یہ بھی ویسا چیز، جسم مٹی کا، تو اس کو مٹی، اس کی ساری ضروریات مٹی سے نسبت رکھتی ہیں، مٹی سے تعلق رکھتی ہیں. روح کہاں کی بولے تو عالم امر کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی، آسمانوں کے اوپر سے. تو اس کی غذا بھی آسمانوں کے اوپر سے آنا، روح کی غذا، روح کو طاقت بخشنے والی، روح کے اندر تبدیلی لانے والی، روح کے اندر تڑپ پیدا کرنے والی، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑنے کا جذبہ. اللہ نے کہا فلاں کام کرو، اس کام کو بجا لانا. اللہ نے کہا فلاں کام سے بچو، اس کام سے رک جانا، بچ جانا، چھوڑ دینا. یہ روح کی تازگی اور روح کو قوت بخشنے والا کام ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم روح کے لیے ہے، عالم امر سے ہے کہ اس کام کو کرو، اس کام کو نہ کرو. روح کے اندر تبدیلی دنیاوی چیزوں سے نہیں آتی، آسمانوں کے اوپر سے جو چیزیں آتی ہے ان چیزوں سے روح کے اندر طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، تبدیلی آتی ہے. عزیزان گرامی، یہ جو ہمارے بڑے بڑے مشائخ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، قادری سلسلہ جس کو کہتے ہیں، نقشبندی سلسلہ جس کو کہتے ہیں، چشتی سلسلہ کس کو کہتے ہیں، سہروردی سلسلہ کس کو کہتے ہیں، یہ 4 بڑے بڑے بزرگان دین نے روح کی اصلاح کے لیے، روح کی تبدیلی کے لیے، روح کو جوان بنانے کے لیے، روح کو طاقت اور قوت والا بنانے کے لیے، اپنے اندر بندہ اللہ کی یاد محسوس کرے، اس کے لیے یہ 4 بزرگوں نے طریقے نکالے جس کو ہم تصوف اور سلسلہ کہتے ہیں. تصوف کی تعلیم، قادری سلسلے سے ہمارا تعلق، نقشبندی سلسلے سے ہمارا تعلق، یہ بزرگان دین نے یہ بنایا، یہ کتاب بنائی، یہ ماحول بنایا. اس طرح ذکر کرنے سے روح کی گندگیاں ختم ہوتی ہے،
اس طرح ذکر کرنے سے روح کو طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے، اس طرح ذکر کرنے سے تمہاری روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی چاہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے طریقہ بتایا، سلسلہ بنایا۔ تو عزیزان گرامی، خطبے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کی جوانی، اس دنیا کی جوانی بھی تھوڑی، یہاں کی دولت بھی تھوڑی، یہاں کی عزت بھی تھوڑی، یہاں کی راحت بھی تھوڑی، یہاں کی شہرت بھی تھوڑی، یہاں کی غریبی بھی تھوڑی، اور یہاں کی خوشحالی بھی تھوڑی، یہاں کی امیری بھی تھوڑی، یہاں کا ہر لمحہ تھوڑا ہے، یہاں کی زندگی تھوڑی، یہاں کا ماحول تھوڑا، یہاں کی آب و ہوا تھوڑی، یہاں کی بیماریاں بھی تھوڑی سی ہے، اور یہاں کی پریشانیاں بھی تھوڑی ہیں۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کی ساری چیزیں مختصر ہے، آپ کی میری زندگی مختصر ہے، باقی رہنے والی زندگی کوسی، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، بہترین زندگی کوسی، مرنے کے بعد کام آنے والی زندگی، مرنے کے بعد جس میدان میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا، مرنے کے بعد ہماری جس دنیا میں آنکھیں کھلے گی، وہ دنیا سب سے بہتر ہے۔ ہاں، ایک آدمی کو 2 مرتبہ موت آتی ہے، ایک مرتبہ اس دنیا میں موت آتی ہے، دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جمع کرے گا، انسانوں کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، ہر چیز کو، ساری کائنات کو، جنت کی ہر چیز کو جمع کرے گا، یہاں تک کہ موت کو بھی اپنے سامنے رکھ کر موت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، سوائے اللہ کے کوئی دوسرا باقی نہیں رہتا۔ عزیزان گرامی، اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سارے لوگوں کو اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے زندہ کرے گا۔ اب لوگوں کے اندر اس کے بعد کسی کو بھی موت نہیں آتی، جنت والے کو بھی موت نہیں آتی، جہنم والے کو بھی موت نہیں آتی۔ جو بندہ جنتی ہے وہ ہمیشہ جنت میں خوش رہے گا، اور جو بندہ جہنمی ہے وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب کو چکتا رہے گا، لیتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ آپ کو، مجھ کو اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے خرچ کر دینا، اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اللہ کی محبت، دنیا کی محبت، اللہ کی محبت، دنیا کی دولت کی محبت، اللہ کی محبت، دنیا کی نسلوں کی محبت۔ اب اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہمیں آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہمیں یاد آتا ہے، اور جذبہ ایمانی کو قوت بخشتا ہے، مسلمانوں کے اندر ان کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ علماء کرام سے آپ نے اور میں نے سنا، بہت سارے ادیبوں سے ہم نے سنا، بہت سارے خطیبوں سے ہم نے سنا، بہت سارے مفسرین سے ہم نے سنا، بہت سارے محدثین سے ہم نے یہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے 90 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اولاد سے نوازا۔ بڑھاپے کی عمر ہے، اللہ نے اولاد سے نوازا۔ کتابوں میں آیا ہے، خواب نظر آیا، قرآن مجید میں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام 90 سال کی عمر کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ اولاد دے رہا ہے، امتحانات دے رہا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، اللہ جس بندے سے امتحان لیتا ہے، وہ بندے کا تعلق اگر اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائے، دعا کی طرف لوٹ کر آ جائے، عبادتوں میں اضافہ ہو جائے، تو وہ بندہ پرفیکٹ بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، اعلیٰ بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اس کے اندر جس طرح اولیاء کرام میں صفات ہوتی ہے، اس بندے کے اندر بھی ولیوں کی صفات ہے۔ پریشانی کے آنے کے بعد، پریشانی کے سما جانے کے بعد، پریشانی کے گھروں میں داخل ہو جانے کے بعد، ہم شراب کے اڈوں کو اپنی قیمتی جگہ بناتے ہیں، آوارے لچے کمینے دوستوں کو اپنا پیارا بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو پریشانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزمائش کے اس میدان سے گزارتا ہے، تو عزیزان گرامی، اپنی دعاؤں کو لمبی کر لینا، اپنے سجدوں کو لمبے کر لینا، تلاوت قرآن کو لمبے کر لینا، چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا نام لے لینا۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے،
چند دن کی یہ پریشانی، چند دن کی یہ بیماری، چند دن کے یہ امتحانات، چند دن کی یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اللہ تم کو اپنی محبت سے نوازے گا، اللہ تم کو اپنی معرفت سے نوازے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تم کو آزمانے کے لیے مشکلات میں ڈالا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پرکھنے کے لیے تمہیں مصیبتوں میں ڈالا۔ عزیزان گرامی، جب کوئی بندہ مصیبت کے وقت مسجد کو آتا ہے، جب کوئی بندہ مصیبت کے وقت اپنی دعاؤں کو لمبا کرتا ہے، جب کوئی بندہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے حالات کو، اپنے بیماریوں کو اللہ کے سامنے جب سناتا ہے تو اس کے تقوی کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اس کے تقوی میں قوت آ جاتی ہے، اس کی روحانیت بڑھتی چلے جاتی ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ، اللہ کی معرفت میں اضافہ، اب اللہ کے لیے کرنے، اللہ کے لیے مرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نے اللہ تعالیٰ نے امتحانات پہ امتحانات لیے، امتحانات پہ امتحانات لیے۔ عزیزان گرامی، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کے ریوڑ کو چلا رہے ہیں، فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، ہم تیرے اس بندے کو آزمانا چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت زیادہ ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آزما لو، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا پیارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بکریوں کے ریوڑ کو چلا رہے تھے، فرشتے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں جب اللہ کی تعریف کے وہ الفاظ جاتے ہیں، اللہ کی پاکی کے وہ الفاظ جب جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم اٹھتے ہیں، اللہ اللہ، کون ہے جو میرے محبوب کی تعریف کر رہا ہے؟ کون ہے جو میرے پیارے اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے؟ کون ہے جو میرے پیارے محبوب کی پاکی کو بیان کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو بلاتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، بولو تو صحیح، سناؤ تو صحیح، ابھی ابھی تم نے جو جملے کہے ہیں وہ جملوں کو میں پھر سننا چاہتا ہوں۔ ان فرشتوں نے عرض کیا، ہم اس کی رقم لیں گے، ہم اس کی قیمت لیں گے، کیوں نہ، میں ضرور ضرور دوں گا۔ کیا دیا جائے گا؟ میرے بکریوں کا آدھی تعداد میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آدھی تعداد فرشتوں کے حوالے کر دی گئی، اور فرشتوں نے پھر اللہ کی تعریف بیان کر دی، اور فرشتوں نے اللہ کی کبریائی اور پاکی کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو اللہ کی محبت تھی اور جوش مارتی چلے گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، پھر ایک مرتبہ سناؤ۔ فرشتوں نے کہا، پھر ہم قیمت لیں گے، پھر ہم رقم لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہاں ہاں، میں بقیہ آدھا ریوڑ بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ سنایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جوش مارتی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کو سن کر، اللہ کی پاکی کو سن کر، اللہ کی کبریائی کو سن کر پھر فرشتوں سے عرض کرنے لگے، میں پھر ایک مرتبہ سننا چاہتا ہوں، اللہ اللہ اللہ۔ عزیزان گرامی، اب فرشتوں نے عرض کیا، پھر ہم تم سے قیمت لیں گے، پھر ہم تم سے رقم لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، تم نے بکریاں میرے سارے بکریوں کو آپ کے حوالے کر دیا، اب ان بکریوں کو چلانے والا تو ہونا چاہیے، میں ان بکریوں کا دیکھ بھال کروں گا، میں ان بکریوں کو چلاؤں گا۔ عزیزان گرامی، فرشتوں نے اعلان کر دیا، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں اللہ کے کلمے کی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے گئے۔ لوگوں نے ٹھکرایا، لوگوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد نمرود نام کا بادشاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم وہاں پر بتوں کو بنایا کرتے تھے، بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، یہ ساری دنیا کی چیزیں فنا ہونے والی، یہ ساری دنیا کی چیزیں مخلوق ہے، خالق ہرگز نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب آئی نمرود تک یہ بات پہنچ چکی کہ ایک شخص اللہ ایک ہے کہہ رہا ہے، ہم جسے مانتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا، ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مخلوق کی پوجا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب لوگوں نے میٹنگ بنائی، لوگوں نے مشورہ طے کیا، اسے مار ڈالنا ہوگا، اسے ختم کرنا ہوگا، اسے روکنا ہوگا، اسے مٹانا ہوگا۔ اب بادشاہ نمرود نامی بادشاہ نے حکم دیا، اپنے لوگوں کو حکم دیا، آگ لگائی جائے، آگ بھڑکائی جائے۔ کئی دنوں تک آگ لگائی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم
علیہ السلام کو پیش کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے مشورے چل رہے ہیں. سبحان اللہ, ہمارے اندر بھی انشاءاللہ یہی جذبہ موجود ہوگا. حالات چاہے جیسے بھی ہو, مصیبتیں چاہے جیسی بھی ہو, ہم ایک اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک غلامی کے خاطر ہمیشہ رات ہو یا دن, غریبی ہو یا امیری, بوڑھا ہو یا بچہ, عورتیں ہو یا مرد, انشاءاللہ ہم بھی اپنی دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے, ہمیشہ تیار رہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے مشورے چل رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہاں کا بادشاہ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتا ہے, مجھے آگ میں ڈالنے کے لیے آگ لگائی گئی ہے, آگ بھڑکائی گئی ہے. کئی دنوں سے ماحول چل رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. قرآن کہتا ہے, میرا رب فرماتا ہے قرآن مجید میں, آپ کے اور میرے رب نے, ساری کائنات کے رب نے, ہر چیز پر, ہر ذات پر, ہر ماحول پر, ہر زمانے پر قدرت رکھنے والے رب نے ارشاد فرمایا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. قلنا, میرے اور آپ کے اللہ نے ارشاد فرمایا, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, آرام والی ہو جا, راحت والی ہو جا, سکون والی ہو جا. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. کس کے اوپر ٹھنڈی ہو جا؟ آگ کا کام جلانا ہے, آگ کا کام مٹانا ہے, آگ کا کام گلانا ہے, آگ کا کام برباد کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حکومت رکھتا ہے. اللہ آگ کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. میرے ابراہیم کے لیے تو راحت والی بن جا, میرے ابراہیم کے لیے تو سکون والی بن جا, میرے ابراہیم کے لیے تو چین والی بن جا. عزیزان گرامی, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات سے آزمایا. حالات آئیں گے, حالات کا آنا برحق ہے, لیکن حالات میں ایمان پر جمے رہنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. عزیزان گرامی, اب ہم دیکھتے ہیں اس ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے مبارک واقعات سے ہم نے اپنی زندگی میں کیا تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے بڑوں نے جو زندگی گزاری, صحابہ نے حضرات انبیاء کو دیکھا, صحابہ کو تابعین نے دیکھا, تابعین کو تبع تابعین نے دیکھا, تبع تابعین کو اولیاء امت نے دیکھا. آپ اور میں بھی کسی اوروں کی زندگی پر غور نہیں کرتے, مالداروں, امیروں اور کسی اور دنیاوی لوگوں کی زندگی پر آپ اور میں غور نہیں کرتے. ہم غور کرتے ہیں, امت کے اولیاء کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں, امت کے صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی, آج کے اس ماحول میں ہم اپنے بچوں کے سروں پر ٹوپی ڈالنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو داڑھی رکھنے کے لیے کہنے کے لیے شرم محسوس کر رہے ہیں. اچھی اسلامی کٹنگ بنانے کے متعلق جب والدین سے کہا جائے, کیا بات تمہارا بچہ تیرے بنگے کٹینا کراتا ہے, کیا بات تمہارا بچہ تیرے بنگے داڑیاں کراتا ہے, کیا تمہارا کو بولنے ہاتھ نہیں ہوا؟ مارکیٹ ویسی چلتی ہے مول صاحب, زمانہ ویسا چلتا ہے مول صاحب. شراب پینے والوں پر تمہاری نظر نہیں, سود کھانے والوں پر تمہاری نظر نہیں. تم اپنے گھروں میں پیارے رسول کی تعلیمات کو عام کرو, تم اپنے گھروں میں صحابہ کے قصوں کو سناؤ. تمہیں نہیں معلوم, ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میری اس بات کو سننے والے نوجوان اپنے دلوں کے کھانوں کو کھول کر سن لو. اے نوجوانوں, کسی بڑے نے کہا ہے, جس قوم کے نوجوان جس لائن میں تیز ہوتے ہیں ان کا فیوچر اتنا اعلیٰ ہوتا
ہوتا ہے, ان کا مستقبل اتنا پیارا ہوتا ہے. عزیزان گرامی, کسی کا بھی آگے کا زمانہ اگر معلوم کرنا چاہو تو موجودہ ان کے زمانے کے, ان کی قوم کے نوجوانوں کو دیکھ لو. ان کی قوم کے نوجوان جس راستے کو پکڑ لیے, ان کا فیوچر وہی راستے میں چمکنے والا ہے. میں ہر نوجوان سے کہوں گا, اپنے سروں پر بڑے فخر کے ساتھ ٹوپی ڈالو. باپ کا نام شرم تو کون بھی نہیں لیتا, میرے باپ کا نام فخر سے میں لیتا ہوں. اسلام کے طریقے کو شرم کو نہیں کرنا چاہیے. میرے اسلام کا طریقہ میری جان سے زیادہ میرے نزدیک عزیز ہے. شرم سے ٹوپی مت ڈالو, فخر سے ٹوپی ڈالو. شرم سے داڑیاں مت چھوڑو, فخر سے داڑھی چھوڑو. یہ میرے رسول کی غلامی ہے. ارے بھاڑ میں جائیں یہ دنیا کے لوگ. میرے اخلاق میں رسول جیسے بناؤں گا, میری صورت میں رسول جیسی بناؤں گا, میرا چہرہ میں رسول جیسا بناؤں گا, میرا لباس میرے رسول جیسا بناؤں گا. ایک صحابی رسول کا واقعہ عرض کر کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی رسول ہوتے ہیں, ان کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی مانگ کاڑا کرتے تھے. وہ صحابی رسول, ان کی بھی بڑی یہ تمنا تھی کہ میرے بال جب میں مانگ کاٹتا ہوں, بال جماتا ہوں, میرے بال نبی جیسے نہیں ہوتے, نبی کے مبارک طریقے سے نہیں ملتے. جب بھی وہ آئینے میں اپنی صورت کو دیکھتے, پانی میں اپنی صورت کو دیکھتے, بڑے مایوس ہو جاتے, ہاں بے چین ہو جاتے. میرا سارا جسم پیارے نبی کے سنت طریقے سے جڑ گیا, لیکن میرے سر کے بال دونوں طرف مانگ کاٹنے کو تیار نہیں ہے. گھنگرالی والے تھے, مانگ نہیں جمتی تھی, کتنے مرتبہ بھی کرو اسی حالت پہ جم جاتے تھے. ایک مرتبہ وہ صحابی رسول نے کیا کیا, گرم آگ میں اپنے ایک لوہے کے ٹکڑے کو ڈال دیا. اس کے بعد اس لوہے کے ٹکڑے کو اپنے سر پر بیچ پر رکھ دیا. بیچ کے سارے بال جل چکے. لوگوں نے عرض کیا, اسلام تو اتنا سخت نہیں ہے, اسلام اتنا سخت نہیں ہے کہ آپ کے بال پیارے نبی کے بال کے طریقے سے نہیں مل رہے, آپ ظلمن اپنے اس حصے کو جلا نہیں رہے, اسلام تو اتنا سخت نہیں ہے. وہ صحابی رسول نے جواب دیا, میں مانتا ہوں میرا اسلام سخت نہیں ہے, لیکن میری محبت بہت سخت ہے. صحابی رسول کیا بولے, میں مانتا ہوں اسلام سخت ہے, میرے دل میں جو نبی کی محبت ہے, انہیں جینے نہیں دیتی ہے, بے چین کر رہی ہے. جب بھی پانی میں اپنا چہرہ نظر آیا تڑپ تڑپ تو روتا ہے, آئینے میں جب اپنا چہرہ نظر آیا تڑپ تڑپ کو روتا ہے. یہ 100 سال کی بے چینی سے اچھا 15 منٹ کی بے چینی برداشت کر کو 100 سال خوش رہنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, ہم بھی اپنے مبارک پیارے نبی کے مبارک طریقے کو انشاءاللہ بڑی مضبوطی سے پکڑیں گے, بڑی مضبوطی سے پکڑیں گے انشاءاللہ. آگے میں اس عنوان پر بھی بیان کرنے والا ہوں. بڑے لوگوں کا جملہ ہے, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک بڑے اللہ والے سے پوچھا تھا کہ حضرت ہم ذکر کریں تو کیا کرنا, ذکر کریں تو کیا کرنا. انہوں بولے درود شریف پڑھو. انہوں کیا بولے, درود شریف پڑھو. اور ایک چیز کیا بولے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے حافظ صاحب, جہاں بھی جنات ہوتے ہیں نیک, زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں. فرشتے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی درود شریف پڑھتا ہے. افسوس ہے ہمیں تمہیں نہیں پڑھتے. تو ہر آدمی درود شریف سے اپنا شروع کر دے اپنا دن. میرے کو آج کے دن اتنا درود شریف پڑھنا, پریشانی ہے, بیماری ہے, درود شریف پڑھ کو نیت کرو, اللہ اس کے صدقے میں پریشانی ہٹو, اللہ اس کے صدقے میں کام بنو, اللہ اس کے صدقے میں قرضہ ہٹو. بزرگان دین کے واقعات لاکھوں کروڑوں بھرے پڑے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آیا, ان کی بیماری جا ہی نہیں رہی, ختم نہیں ہو رہی. ڈاکٹر ہاتھا پھیرا سو بھلا دیے, ختم تمہیں بجھنے والے. اب انہوں نے کیا کرا, بجھنے والا اسنا, چلو پیارے نبی پر زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں. خوب درود شریف پڑھ رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, لاکھوں علاج کر کو چلے گئے. صبح میں دن ہوا, وقت گزرا, ڈاکٹر کے پاس ہے. کیا ڈاکٹر صاحب تمہیں بولے تھے, میری زندگی کا چراغ وہاں تک ہی جلنے والا ہے, وہاں تک ہی روشن ہونے والا ہے, وہاں تک میری زندگی کا دیا بجھنے والا ہے. اب ڈاکٹر خود پریشان ہے, ہو اب تک ختم ہو جانا, تمہیں کیسا پھرتے ہیں, کیسا زندے ہیں. اب اس کو سمجھ میں آیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لیتے, میرے زخم کے جگہ پر ہاتھ میرے نبی نے رکھا تھا. الحمدللہ میرے نبی کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے میری وہ بیماری ختم ہو گئی. ہر آدمی یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ آج سے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.